سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کریم جل جلالہ و عم منوالہ کا ہم سب پر بے پناہ فضل و کرم کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ رب کریم نے اس ماہ مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں، یہ بابرکت راتیں اور یہ بابرکت لمحات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور کے مطابق یہ وہ ماہ مبارک کہ جس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت بنایا گیا، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ خود رمضان ہی ایک اتنا بڑا انعام تھا امت مسلمہ کے لیے کہ اگر مزید کوئی نعمت نازل نہ بھی کی جائے تو خود رمضان ہی اس امت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب کریم اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے جہاں یہ رمضان عطا فرمایا تو وہاں شب قدر بھی عطا فرمائی، اور پھر شب قدر خود اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر کوئی اور نعمت نازل نہ فرماتا تو شب قدر ہی کافی تھی، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اسی ماہ مبارک میں کہ جس میں شب قدر بھی عطا فرمائی اسی میں اپنا پاک کلام قرآن بھی نازل فرمایا۔ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، ایک طرف فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، تو گویا شب قدر بھی اور قرآن بھی، انا انزلناہ ہم نے نازل کیا قرآن کو تو قرآن، اور فی لیلۃ القدر شب قدر، یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ پچھلی امتوں میں آپ کو کسی امت میں اس کا تصور بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھیں آپ، پچھلی امتوں کے ایام، ان کا زمانہ، ان کے حالات، ان کے واقعات پڑھیں، ان کے ہاں نہ آپ کو قرآن جیسی کتاب ملے گی نہ شب قدر جیسی رات ملے گی۔ اللہ نے ایسا انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو عطا فرمایا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی نعمت نازل ہو اور جتنا زیادہ انعام و اکرام ہو تو پھر اللہ رب کریم کی طرف سے اس نعمت کی قدر و منزلت کا مطالبہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر نعمت نازل ہو گئی تو بس یہی کافی ہے ہماری فضیلت کے لیے، بلکہ اتنا قدر و منزلت بھی درکار ہے، اتنا ہم سے مطالبہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ پھر یاد رکھیے کہ شاید وہ نعمت تو برقرار رہے لیکن پھر اس کی برکت اٹھا لی جاتی۔ بعض اوقات اللہ کا قانون ہے کہ یا تو وہ نعمت اٹھا لیتا ہے
اور اگر وہ نعمت باقی رکھتا ہے تو برکت اٹھا لیتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اس لیے رب نے اصول بنا دیا کہ جتنی بڑی میں نعمت عطا کروں اتنا تم اس کے شکر گزار بنو، اتنی اس نعمت کی قدر کرو. مثال کے طور پہ قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اب کیا صرف ہم یہ سن کر کے ہم ایک بہترین امت ہیں تو اسی پر ہم خوش رہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں ایک بہترین امت کا تاج ہمارے سروں پر سجا دیا، ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرما دیا، اب اتنا کافی ہمارے لیے؟ نہیں. جب نعمت ملی ہے تو ذمہ داری بھی آئے گی. یہ یاد رکھیے، جب نعمت آئے گی تو ذمہ داری آئے گی. چنانچہ آگے فرمایا اسی کے بعد کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو اخرجت للناس، کہ جسے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. اور آگے فرمایا ذمہ داریاں دیکھیں نا، تأمرون بالمعروف، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرو. تو بہترین امت کا لقب اس وقت ہم پر جچے گا اور ہم اس وقت اس لقب کے اہل قرار پائیں گے کہ جب ہم امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر بھی کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ بعض اوقات امر بالمعروف ہی پر زور ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے منع کرنا ذرا مشکل لگتا ہے. برائی سے منع کرنے میں کئی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، برائی سے منع کرنے میں کئی لوگوں سے دوری بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے تیور بھی بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ کو امر بالمعروف کرنے والے تو بآسانی مل جائیں گے، لیکن نہی عن المنکر کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے. ایسے ہی علماء کو کہ جو امر بالمعروف کے ساتھ برائی سے بھی منع کریں، انہی کو تو علماء ربانی کہتے ہیں، انہی کو علماء ربانی کہتے ہیں. ورنہ نیکی کا حکم دینا تو آسان ہے. آدمی راہ چلتے چلتے کسی کو کہہ دے کہ بھائی نماز کو چلو میرے ساتھ، یہ نیکی کا حکم. راہ چلتے کہہ دیا بھائی روزہ رکھا کرو، اور گھروں میں بول دیا، باہر کہہ دیا. تو نیکی کا حکم دینا نسبتاً آسان ہے برائی کا انکار کرنے سے، برائی کی مخالفت کرنے سے. تو قرآن دونوں باتیں کرتا ہے، قرآن دونوں باتیں کر رہا ہے. فرمایا کہ تم بہترین امت اس وقت قرار پاؤ گے کہ جب تم نیکی کا حکم بھی کرو گے اور برائی سے منع بھی کرو گے. یہ قرآن جب ایک لقب دیتا ہے، کسی کو فضیلت دیتا ہے، تو ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا. ایک میں اور مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. بی بی مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ. قرآن مجید نے جب ان کا مقام بیان کیا، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، تو ایک آیت میں تو پہلے ان کی فضیلت بتائی. پہلے میں وہ آیت آپ کو بیان کرتا ہوں. قرآن فرماتا ہے 3 پارہ سورہ آل عمران، ارشاد فرمایا یا مریم، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. اللہ فرماتا ہے اے مریم. ایک تو یہی کیا کم ہے فضیلت، اللہ فرمائے اے مریم. یہ کتنی عزت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات کہ جسے اس کا مولا خود کہے، نام لے کر کہے کہ اے مریم. یہ خود ایک فضیلت ہے. اور آگے چلیے، فرمایا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرکی، اور تمہیں خوب ستھرا بنایا، خوب پاکیزہ کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل بنا دیا. یہ بی بی مریم کا مقام ہے جو قرآن نے بتایا. اور اس کے بعد اب یہ فضیلت ہو گئی، تو کیا صرف فضیلت ہی کافی ہے؟ کیا صرف فضیلت پہ کام چل جائے گا؟ نہیں. قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب فضیلت ملے تو پھر ذمہ داری بھی لو، پھر ذمہ داری بھی آئے گی. چنانچہ اگلی آیت میں ذمہ داری بتائی، بی بی مریم کو بتائی. حضرت بی بی مریم کو فضیلت بتانے کے بعد ان کی ذمہ داریاں بتائیں. اگلی آیت پڑھیے، قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور عبادت کرنے والی بن جاؤ. اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور ہمیشہ رکوع و سجود کرنے والی بن جاؤ. تو ذمہ داریاں تو آئیں گی. اور میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. ایک مثال تو میں نے دی امت کے لیے، کنتم خیر امت،
اور ایک مثال دی حضرت بی بی مریم سے. اب ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ رب کریم نے ایک آیت میں فضیلت بتائی اور اگلی آیت ہی میں آپ کو فرائض منصبی بیان فرمائے. چنانچہ بڑی مشہور آیت ہے, شاید ہم نے اس نقطۂ نظر سے کبھی پڑھا نہ ہو, شاید کہہ رہا ہوں شاید اس نقطۂ نظر سے نہ سوچا ہو, لیکن آج آپ سن کر اس انداز سے ضرور غور کیجئے گا کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے, یہ فضیلت ہو گئی. اے محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا. اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے نہ کبھی کوئی مثال ہے, نہ صبح قیامت تک ایسی کوئی مثال آئے گی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مقام کوثر عطا کرے اپنے حبیب کے سوا. وہ صرف اور صرف یہ مقام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اتنا بڑا مقام بخشا. اب اس کے بعد آگے ذمہ داری بتائی, فرض منصبی ایک نبی کو بتایا قرآن نے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو مقام کوثر بخشا. اس کے بعد فرمایا فصلی لربک, اپنے رب کے حضور نماز ادا کیجئے, وانحر, اور قربانی پیش کیجئے. آپ غور تو کریں قرآن میں, انا اعطیناک الکوثر کو ذرا اس انداز سے پڑھیں تو صحیح, تو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ قرآن جا بجا ہمیں یہ اصول دے رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی فضیلت ملے, جب تمہیں کوئی انعام ملے, جب تمہیں کوئی نعمت ملے, تو اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں بھی سوچا کرو. ہمیں اللہ نے قرآن بخشا, ہم قرآن لے کر خوش ہیں مگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں. ہمیں اللہ نے رمضان بخشا, ہم رمضان لے کر خوش ہیں مگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں. اللہ نے ہمیں شب قدر بخشی, ہم شب قدر لے کر خوش ہیں مگر ذمہ داریوں سے غافل. الغرض کے ہر نعمت کو سوچتے جائیے. یہ وطن عزیز بھی ایک نعمت ہے, ملک پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ایک وطن عطا کی. ہماری جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو شکر ادا کریں کہ اپنے وطن کی فضاؤں میں آنکھ کھلی ہے, اپنے وطن میں ہے, در بدر نہیں ہے, در بدری کا سامنا نہیں ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ورنہ ان لوگوں سے پوچھو کہ جو ہجرت پر مجبور ہو گئے, اپنے وطن سے نکال دیا گیا, ایسے حالات کر دیے گئے. آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں, حالات خراب ہیں یا اور مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ہم الحمدللہ اپنے وطن میں آنکھ کھول رہے ہیں اور دعا بھی کرتے اللہ تعالی ہمیں اس صبح وطن کے ساتھ صبح مدینہ بھی نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ صبح حرم بھی نصیب فرمائے. تو یہ اللہ نے نعمت بخشی پاکستان کی صورت میں, اب اس کی بھی قدر درکار ہے. اور جب قوم نے قدر نہیں کی, ہمارے استاذ مکرم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں جو ان کی تفسیر قرآن ہے, ایک جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے, بنگلہ دیش کے حوالے سے. انہوں نے فرمایا کہ جب قوم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کی, اللہ رب کریم نے جزوی طور پر اپنی نعمت واپس لے لی تھوڑی سی. تو چنانچہ وہ بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک حصہ بن گیا. جزوی طور پر اللہ نے پاکستان کا ایک حصہ ہم سے واپس لے لیا. اور میں نے ابھی آج کی اس گفتگو میں شروع میں عرض کیا کہ جب قوم ناشکری کرتی ہے, ناقدری کرتی ہے, جب نعمت کو نعمت کے طور پر نہیں دیکھتی, تو پھر یا تو نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے, اور اگر وہ نعمت ایسی نہ ہو کہ جو واپس ہو تو پھر برکت اٹھا لیتا ہے. اب ظاہر ہے قرآن ایک نعمت ہے, یہ واپس تو اللہ تعالیٰ نہیں لے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے یہ, لیکن برکت اٹھا لیتا ہے. برکت کیا کہ جب قرآن ایک زمانہ تھا, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, ہمارے صحابہ, تابعین, یہ سب کے سب جب قرآن پڑھتے تھے, اللہ اکبر, کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو دلوں پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ادھر قرآن پڑھا گیا, ادھر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے, دلوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی ماحول بھی بدل جاتے تھے, لوگ بھی بدل جاتے تھے. لیکن آج وہ برکت کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گا برکت ختم ہو گئی, کم ہو گئی. مجھے قبلہ نے بتایا, ہمارے حضرت علامہ قبلہ دستگیر صاحب نے, کہ الحمدللہ یہاں کے یہ جو دروس القرآن چل رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ یہاں ایک سسٹم ہے تراویح کا, اور فہم قرآن کی ایک کوشش ہے, درس قرآن کی ایک کوشش ہے, تو آن لائن بھی چونکہ یہ جا رہا ہے, لائیو پیج پر یہ دکھایا جا رہا ہے. تو کسی غیر مسلم کے حوالے سے بتایا کہ الحمدللہ اس درس کو مسلسل سنتے سنتے سنتے
اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. مجھے حضرت نے خبر دی ہے یہ. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ برکت کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے. اللہ کا کلام کہیں بھی اثر دکھاتا ہے اپنا. لیکن سب سے زیادہ سوال تو ہم سے ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں پابند تو ہم ہیں. سوال تو ہم سے کیا جائے گا کہ جس کلام کو تمہارے لیے نازل کیا، جس کلام کو، جس رمضان کو، جس شب قدر کو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تو تمہاری طرف سے اس کی کیا قدر پائی گئی. تو اس لیے آج کی اس تاقرات میں جو کہ ممکنہ شب قدر ہے، ممکنہ طور پر 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں ممکنہ طور پر شب قدر ہے، تو اس شب قدر کی قدر بھی کرنی چاہیے اور قرآن کی قدر بھی کریں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو قدر بدانی ہر شب قدر است. فرماتے ہیں کہ اگر تو قدر جان لے، اگر رات کی قدر تجھے معلوم ہو جائے تو فرمایا ہر شب قدر بن جاتی ہے. ہر رات شب قدر بن سکتی. اگر ہم قدر کرنے والے بن جائیں، رات کی قدر کریں. یہ رات کے جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ رات کا جو اندھیرا ہے، یہ رات کا جو اندھیرا ہے، رات کی جو تاریکی ہے، اس کی بھی بڑی قدر ہے. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں نا شب معراج کے لیے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانے کے لیے رات کا انتخاب فرمایا. اللہ نے، اللہ چاہتا تو یہ معراج کا تحفہ اللہ دن میں بھی عطا فرما سکتا تھا، اپنے حبیب کو اپنے پاس دن کے وقت میں بلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے رات کی فضیلت کو ظاہر فرمایا، رات کی عظمت کو ظاہر فرمایا کہ رات کی اسی تاریکی میں ہی تو گناہ گاروں کے گناہ دھوئے جاتے ہیں. رات کی اسی تاریکی میں جب گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو اللہ رب کریم اس خلوت اور تنہائی کے آنسوؤں کو پسند فرماتا ہے. یہ رات کی قدر کہلاتی. اسی طرح قرآن کی قدر کریں. قرآن مجید کے کئی حقوق ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کو اچھا تلاوت کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے. ہمیں قرآن کے حقوق معلوم ہونے چاہیے. ہم آج کی دنیا میں اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے حقوق کیوں نہیں ملتے؟ کتنے عرصے سے ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کے لیے کوشاں ہے. ہر شخص اپنے حقوق کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، لیکن حقوق ہیں کہ ملنے کا نام نہیں لے رہے. ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ میرا حق مجھے کب ملے گا، میرا حق. اچھا، پھر ہم کسی سے اپنا حق مانگے تو وہ اپنا حق مانگنے لگ جاتا ہے. ہر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگ رہا ہے. میرے مرشد کریم حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک تقریر میں ایک بہت عمدہ بات فرمائی. فرمایا کہ آج ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے. ہر شخص کہتا ہے مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن کبھی غور کیا کہ گنبد خضرا سے بھی آواز آ رہی ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے. حضور بھی فرما رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس آواز کو سن لیا، سمجھ لیا اور ہم نے سرکار کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے، فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں تمہارا حق مانگنا نہیں پڑے گا، خود ہی دروازے پہ مل جائے گا. اگر مدینے والے کا حق ادا کر دیا اور مدینے والے نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی قرآن، اگر اس کے حقوق کو سمجھ لیا تو سب سے پہلا حق، حقوق القرآن میں سب سے پہلا حق ایک اچھی تلاوت کرنا قرآن کی، یہ بنیادی حق ہے. آج ہم میں سے کئی لوگ اس بنیادی حق سے محروم ہیں، یعنی حق ادا کرنے سے محروم ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اچھی طرح محنت نہیں کرتے، اپنے تلفظ، بنیادی تلفظ سے بھی محروم ہیں. کم سے کم اتنے تلفظ بھی اگر ہم صحیح کر لیں کہ جس سے روزانہ کی نماز پڑھ سکیں. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بھی میری باتیں سن رہی ہیں، خواتین میں بھی تلفظ کی غلطیاں عام ہیں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری خواتین میں، ہمارے نوجوانوں میں، یا جنہوں نے خواتین سے قرآن پڑھا شروع میں، ابتدائی عمر میں خواتین سے جو قرآن پڑھتے ہیں شروع میں، عام طور پر دیکھا گیا کہ وہ ان کا لب و لہجہ، یعنی وہ جو لہن ہے قرآن کا پڑھنے کا انداز، اس لفظ کی ادائیگی وہ بدل جاتی، بعض اوقات اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ نماز فاسد ہو جاتی. اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے اس بنیادی حق کو نہ توجہ دیتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں. میں فہم قرآن کی بات تو چلے بعد میں کروں گا کہ فہم قرآن تو بہت اگلا حق ہے قرآن کا. جو یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، فہم قرآن ہو رہا ہے، افہام القرآن ہو رہا ہے، یہ تو یقیناً اگلے مراحل ہیں، لیکن ہم تو بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہے. تو میرے دوستو کوشش فرمائیں، تراویح کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، بچوں کا، اپنی ماں بہنوں کا ذہن بنائیں کہ وہ کم سے کم
قرآن کا اس بنیادی حق ادا کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کتنی اہم ہے۔ کہ قرآن کی مشہور سورت ہے، قرآن کی جو بچے کو آتی، بچے کو قل هو اللہ احد۔ پاکستان کے کسی وزیر کو نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے بچے کو یہ یاد ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ قل جو ہم کہتے ہیں زبان سے، یہ قوف سے ادا ہوتا ہے نا، قل، قوف، اس کا ایک اپنا ادائیگی کا طریقہ ہے عربی میں۔ قل اس کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب آپ فرمائیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اس قاف کو صحیح سے ادا نہ کرے اور اس کو باریک کر کے پڑھ دے، کل، ایک ہوتا ہے قل، ایک ہوتا ہے کل، باریک کا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھائیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اگر ایک نمازی، ہماری ماں بہنوں میں سے اگر ہماری کوئی بہن یا ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بزرگ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ قل هو اللہ احد کے بجائے وہ کہہ رہا ہے کل هو اللہ احد، جس کا مطلب بالکل بدل جائے گا، جو آپ نے بھی سن لیا، میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا اسے، تو آپ اندازہ کریں کہ عربی زبان میں یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ تو پہلا حق ہے قرآن کا میرے دوستو کہ کم سے کم اتنے تلفظ ادا کرنا، کم سے کم اتنی تلاوت صحیح ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کی اور میری نماز صحیح ہو جائے، ہم اور آپ نماز اپنی صحیح کر سکیں۔ یہ بنیادی فریضہ ہے، فرض ہے ہم پر، یہ لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں تو اس کے بعد پھر ہمیں قرآن مجید کی کچھ اگر صورتیں یاد ہوں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھیں تو کچھ ہمیں آیات کا ترجمہ آتا ہو، ہم غور کریں، مطالعہ کریں، اور ترجمے، اور صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض لوگ ایک آج کل معاشرے میں یہ بھی ایک سمجھ لے کہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ بھائی خود ہی خود ترجمہ پڑھو اور جیسا سمجھ میں آئے عمل کرنا شروع کر دو، کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کے پیچھے فلاں کی تقلید اور یہ اور وہ، اس طرح کی باتیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ایک صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ کسی نے بیان کیا کہ وہ صرف ترجمہ پڑھنے کے عادی تھے، صرف ترجمہ پڑھنے کے، تشریح تفسیر وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ قرآن کی ایک آیت آئی جب، جس میں فرمایا کہ پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، راعنا مت کہا کرو نبی کو راعنا۔ راعنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو اس کا جو مطلب ہے اہل ایمان کے نزدیک وہ ہے کہ اے حبیب ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ہمارا بھی کچھ لحاظ فرمائیے تاکہ ہم بھی آپ سے استفادہ کریں۔ لیکن یہود کی زبان میں اس کو توڑ کے یا موڑ کے، زبان موڑ کر کچھ غلط کر کے بولا جاتا تھا، تو قرآن نے پھر وہ آپشن ہی بند کر دیا کہ نہ کوئی یہ لفظ بولے گا نہ کوئی بگاڑے گا، تو قرآن نے بتا دیا کہ لا تقولوا راعنا، کہ راعنا کا لفظ بارگاہ رسالت میں جو صحابہ کا پہلے طریقہ تھا کہ راعنا، کہ محبوب آپ ہم پر کرم فرمائیں، تو فرمایا اب یہ لفظ نہ بولو، ہاں بولنا ہے تو وقول انظرنا، انظرنا کہو، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو راعنا کے مقابلے میں ایک بہترین لفظ قرآن نے عطا کیا، انظرنا۔ تو اب یہ تو ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، انظرنا کہا کرو۔ اب وہ ایک صاحب تھے، وہ صرف ترجمہ پڑھنے کے عادی تھے، تفسیر نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے راعنا کہنا ہی چھوڑ دیا، یعنی قرآن میں بھی نہیں پڑھتے تھے وہ راعنا۔ حالانکہ قرآن کی جب تلاوت کریں گے تب تو راعنا کا لفظ کہیں گے نا بھائی، کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا یہ لفظ، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایسا بہک گیا ترجمہ پڑھ کر، اس نے کہا کہ بھائی جب میں تلاوت کروں گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، تو آگے میں راعنا میں نہیں کہوں گا، لا تقولوا کے بعد وقول انظرنا کہہ کے آگے چلا جاؤں گا۔ یہ خالی ترجمے نے اس کو بگاڑ دیا، چنانچہ لفظ راعنا اس نے قرآن میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسی لوگ عجیب و غریب عقل مندیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمہ اور اس کے ساتھ مختصر ترین اگر کوئی تفسیر ہو، ویسے تو تفصیل ہی پڑھنی چاہیے، لیکن کم وقت میں اگر آپ مختصر تفسیر پڑھیں تو یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ اور میں اکثر اپنی گفتگو میں ایک دو تفاسیر بتایا کرتا ہوں تاکہ اگر ہم مختصر وقت میں اس کو پڑھ سکیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ دو تفاسیر ہیں جو مختصر وقت میں آپ روزانہ ایک ایک صفحہ اگر پڑھیں رمضان کے بعد بھی، تاکہ یہ جو یادگار رمضان کا پیغام ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یعنی رمضان اگرچہ گزر جائے گا، بے شک رمضان رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کا پیغام رخصت نہیں ہونا چاہیے
اور وہ دو تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور العرفان، ایک جلد میں، جس پر ترجمہ کنز الایمان ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس پر سائٹ میں تفسیر ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی نور العرفان کے نام سے، نمبر 1۔ یہ بہترین تفسیر ہے، روزانہ ایک ایک صفحہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، پھر آپ دیکھیں گھر میں کیسی برکت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تفسیر ہے ہمارے استاد مکرم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ ویسے تو انہوں نے جب لکھی تبیان القرآن کے نام سے تو 12 جلدوں میں ہے، تقریباً 12,000 صفحات پر ہے، لیکن اس کو ان کے شاگرد علامہ عبداللہ نورانی صاحب نے ایک جلد میں مختصر کر دیا، ایک جلد میں انوار تبیان القرآن کے نام سے۔ کوشش کریں یہ دو تفسیریں خرید لیں آپ، ایک نور العرفان، ایک انوار تبیان القرآن، اور ان دونوں کا مطالعہ فرمائیں، اپنے گھر والوں کو مطالعے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ کس طرح نہ صرف برکت نازل ہوگی بلکہ باقاعدہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، وابستہ ہو۔ یہ رمضان المبارک بھی پھر ہم سے راضی ہوگا، قیامت کے دن ماہ مبارک کی شفاعت بھی ملے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک سنی ہوگی آپ نے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور رمضان شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دن کے وقت میں اس بندے کو خواہشات سے روک کے رکھا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے اوقات میں خواہشات سے روکے رکھا، یعنی جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اس رات کے لمحے میں یہاں پہ قرآن کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور یہی بات کہے گا قرآن کہ میں نے رات کے وقت میں انہیں روک کے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو اگر شفاعت کا اہل بننا ہے تو پھر یہ تعلق قرآن صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں، اور یہاں پر بھی میں شامل گفتگو کرتا چلوں، کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شفاعت فرمائیں گے وہاں کچھ لوگوں کی شکایت بھی فرمائیں گے۔ آج ہمیں شفاعت تو پتہ ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، بہت ہم جھوم کر پڑھتے تو ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، بالکل وہ شفاعت فرمائیں گے، برحق ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ وہ شکایت بھی کریں گے۔ قرآن نے خود کہا ہے، میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، درس قرآن ہے، تراویح بھی ہے، اور فہم قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو وہ حوالہ دیتا چلوں قرآن کا کہ جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ رسول شکایت بھی کریں گے۔ 19ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، آغاز ہے، اور فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے میری بارگاہ میں قیامت کے دن کہ اے میرے رب۔ اب یہ شکایت شروع ہے، یہاں سے شکایت کیا کریں گے سرکار؟ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو اللہ نے پہلے سے اس لیے بیان کر دیا قرآن میں تاکہ ہم کہیں اس کی زد میں نہ آ جائیں، اس شکایت کے اندر کہیں ہم اندر نہ آ جائیں۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا نا، یہ بھی اس کی مہربانی پروردگار کی، وہ پہلے سے بتا دیتا ہے، یہ پہلے سے بتانا بھی مہربانی ہے۔ لہذا آج تیاری کریں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ تو آج تیاری کا وقت ہے، آج تیاری کریں، آج اپنا تعلق جوڑے قرآن سے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ یادگار رمضان کو صرف اس میدان تک، آج کے ان لمحات تک، ان دنوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ بعد کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ یادگار رمضان واقعی یادگار بن جائے، کیونکہ جو یادگار ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے نا، لہذا اس کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے، حضرت یہ فرمائیے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور ہم نے بہت سنا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ تو حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی حج مبرور کی ویسے تو کئی تشریحات کی گئی ہیں، اس کے کئی معانی اور مطالب بیان کیے گئے، لیکن فرمایا کہ بھائی ایک تشریح یہ ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے
کہ تم اگرچہ حرم سے نکل جاؤ، حج پورا کرنے کے بعد تم اگرچہ حرم سے نکل جاؤ، لیکن حرم تمہارے اندر سے نہ نکلے، حرم تمہارے اندر سے نہ نکلے۔ فرمایا یہ حج مبرور ہے۔ میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ رمضان مقبول اگر چاہیے، رمضان مقبول اگر چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، میرا یہ فہم قرآن قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ بعد کے دنوں میں خود ہی پتا چل جائے گا کہ رمضان تو بے شک گزر گیا، رمضان تو گزر گیا، لیکن ہمارے اندر وہ ایسی علامات، ایسی نشانیاں اور ایسی یادیں چھوڑ کر جائے کہ پھر جس کے بعد میں بھی لوگ کہیں کہ رمضان تو چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم ماہ مبارک کی اس تعظیم کے طفیل کل بروز قیامت اس کی شفاعت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس سلسلے میں ضرور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم فرمائیں، تعلق بھی اور تعاون بھی فرمائیں، یعنی یادگار رمضان میں آپ کا آنا یہ بھی ایک تعاون ہے۔ یہاں اگر کبھی آپ سے مالی امداد طلب کی جائے کسی بھی مقصد کے لیے، دینی مقصد کے لیے، آپ کا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، میں کہتا ہوں یہ بھی تعلق بالقرآن ہے، یہ بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور یہیں پر ہمارے طلبہ جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال جس ادارے سے الحمدللہ میرا تعلق ہے، اور ہمارے علامہ دستگیر صاحب بھی وہاں پہ تدریس فرماتے رہے، الحمدللہ اسی ادارے کے زیر اہتمام بہت سارے علماء تعلیم دین حاصل کرتے ہیں، حفاظ و قراء اور دیگر علوم و فنون کی تعلیم۔ ہمارے طلبہ یہاں پر باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں، اپنے طلبہ کو بھی داخلہ دلائیں تاکہ وہ بھی اس دینی علم کو حاصل کریں۔ صرف حافظ قرآن بنانا کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، صرف حافظ قرآن بنانا کافی نہیں ہے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے بہترین عالم دین بھی بنائیں، بہترین علم دین اسے عطا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے برکات کا نزول ہوگا، کس طریقے سے ہدایت اور انقلاب اور تبدیلی اور کس طریقے سے اصلاح کا فریضہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آپ حضرات اس حوالے سے ہر طرح سے آپ اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اس فہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ایسی توفیق بخشے کہ قیامت کے دن یہ تعلق ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، اور ہم سب پر اللہ رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی اس رات میں، پاک رات میں، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔